أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتتأول بطيبه وذكره ورياه. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل میں ہم کو بٹھایا جو کہ بخشے جانے والوں کی محفل ہے۔ ہم کئی مرتبہ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں، لیکن تجدید ایمان کی خاطر پھر ایک مرتبہ ہم کو سننا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنے مقرب بندوں کی فہرست ساتھ میں بندے کو پکارتا ہے، ابدی ابدی ابدی۔ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ کس کو یاد کر رہا ہے؟ فلاں بن فلاں کو، یا اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم فلاں بن فلاں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد زمین کے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کہاں رہتا؟ تو زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، فلاں بن فلاں کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آسمان پر عرش پر اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے۔ تو زمین کے فرشتے بولتے ہیں کہ اچھا، ہم بھی چلتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جس کو اللہ یاد کرتا ہے۔ اور آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، دونوں فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں اور اس وقت تک بیٹھتے ہیں جب تک کہ اللہ کا ذکر چلتا ہے۔ جب تک محفل چلتی ہے اس وقت تک وہ فرشتے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے واپس چلے جاتے ہیں زمین کے فرشتے اپنے مقام پر اور آسمان کے فرشتے اللہ کے پاس اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے بولتے ہیں فلاں بن فلاں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ اور اگر میری جنت دیکھ لیتے، یا اللہ اگر تیری جنت دیکھ لیتے، ساری زندگی تیرے حمد و ثنا میں لگ جاتے، تیری تسبیح بیان کرنے میں لگ جاتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ تجھے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی؟ نہیں، اللہ نہیں دیکھی۔ اور اگر دیکھ لیتے تو ساری زندگی ہمیشہ استغفار میں لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام کو بخش دیا جو اس محفل میں آئے، جو اللہ کا ذکر کیے، میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ فرشتے ارشاد فرماتے کہ اے اللہ، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، تیری یاد کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ محفل میں کیا ہو رہا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے اکثر کبھی کچھ محفل میں کیا بات چیت چل رہی ہے، ضرور دیکھیں گے، سنیں گے، معلوم کریں گے۔ تو جو محفل میں کچھ ایسے لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے آئے تھے کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو یہ محفل بخشے جانے والوں کی محفل، جو آیا بخشا گیا، یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ اور یہ جو وقت ہے، اس وقت کا حساب اللہ نہیں لینے والا ہے۔ یہ وقت ہمارا بے حساب جانے والا ہے، اللہ اس وقت کا حساب نہیں دے گا۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع عنایت فرما رہا، ہمارے لیے یہاں پہ آنا آسان فرما رہا، ورنہ آنا مشکل ہے۔ کچھ کام آ جاتا، کچھ مصروفیت آ جاتی، کچھ لوگ آ جاتے، رشتہ دار آ جاتے، مہمان آ جاتے، کچھ بھی ہو جاتا۔ میں شیطان ہوں بول کے کبھی نہیں آیا،
شیطان میں شیطان ہوں تم نہیں جانا بول کے کبھی نہیں آیا. کسی بھی ذریعے سے بہانے سے آ جاتا. دوست کے بہانے سے آ جاتا, دوست کی شکل میں آ جاتا, رشتے دار کی شکل میں آ جاتا, ضرورت کی شکل میں آ جاتا. ہم کیا کہتے ہیں, اس کے چنگل میں پھنس کے یہ محفل سے دور ہو جاتا. شیطان اگر بولا میں شیطان ہوں تم ذکر کو نہیں جانا ہوتا اور غصے سے جاتے ہم, ہاں میرے کو روکتا. شیطان اگر بولا میں شیطان ہوں تم نہیں جانا ذکر کو, تم نماز نہیں پڑھنا, ہاں میرے کو نماز نہیں پڑھو بولتا تو. اب تو میں 17 رکعت عشاء کے پلس اور بھی پڑھتا نماز, تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں فجر بھی پڑھوں گا, میں پورے نماز پڑھوں گا, ہے نا. شیطان کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. شیطان کو معلوم ہے انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا, لیکن شیطان اس لیے کیا کرا, دوسرے راستے سے آتا. ہم بہک جاتے. آدم علیہ السلام کو بہکایا وہ تو نہیں. آدم علیہ السلام کو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش پہ پیدا فرمائے اور سجدہ کرنے کا حکم دیے, اور اس قال ربک للملائکۃ, وہ پوری جو رکوع ہے پورا رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ سجدہ کرو, شیطان نہیں کرا تو مردود ہوا, دھتکارا دیا گیا. اب غصہ تھا اس کو, بھٹکانے کی فکر نہیں لگی ہوئی, تو راستہ کے بھٹکانے کی کوشش کرا, نہیں بھٹکے آدم علیہ السلام اپنے راستے سے نہیں ہٹے, لرزش نہیں ہوئی. کیا کرا انہیں, حوا علیہ السلام کے ذریعے آیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پہ کھاؤ پیو, لیکن ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین, بولے اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب مت جاؤ. ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین, اگر تم اس درخت کے قریب چلے جائیں گے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے. وہ گندم کا درخت. اب حوا علیہ السلام کو آگے بولا, خالہ جان آدم صاحب کو نہیں بھٹکا سکا, وہ درخت کو اللہ تعالیٰ روکا. اگر وہ گندم کھا لیے اولاد ہوتی ہے ہم کو, آپ لوگوں کو اولاد ہوتی ہے. حوا علیہ السلام برکلا مطلب لفظش ہو گئی, وہ گندم کھلا دیے. لیکن شیطان ڈائریکٹ نہیں آتا, شیطان ڈائریکٹ راست نہیں آتا, میں شیطان ہوں تم عبادت مت کرو بول کے. دوسرے ذرائع سے آتا. ہم شیطان کو پہچاننا, اس سے بچنے کی کوشش کرنا, اور ہماری یہ کوشش ہونا کہ ہم یہ محفل کو مس نہیں کریں. چاہے یہاں ہو کہیں بھی ہو, جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جہاں پہ اللہ کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تذکرہ ہوتا ہے, جہاں پہ اپنے مغفرت کی بات ہوتی ہے, ہم وہ محفل میں جانے کی کوشش کرنا. کہیں بھی ہو, یہاں ضروری نہیں ہے, جہاں بھی آپ کو آسانی ہے, جہاں آپ کو سہولت ہے, وہاں پہ محفل میں جانے کی کوشش کرنا. ایکچولی حقیقت میں بزرگان دین روز یہ محفل سجاتے تھے, روز ان کے پاس ذکر ہوتا تھا. ابھی ہماری دنیا اتنی مصروف ہو گئی, ہم بہت دور جاتے جا رہے ہیں سرکار کے دور. سرکار کیا چل رہا ہے, میرا زمانہ بہتر ہے آنے والے زمانے سے, آنے والا زمانہ بہتر ہے اس کے بعد والے زمانے سے. یعنی جو سرکار سے دور جاتے جا رہا زمانہ خراب زمانہ ہوتے جا رہا. ہم خراب ہوتے, مطلب بالکل بڑی مشکل کی. یعنی اب تو یہ دور ہے کہ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے قلب میں اگر رائے دانے برابر بھی ایمان ہے, ہم بخشے جگہ وہ دور میں آ گئے. وہ دور میں آ گئے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کی عبادت کرنا ایسے ہوگا جیسے انگار کے ڈلے کو ہاتھ میں لے کے جانا, یا پھر کانچ کے حباب کو ہاتھ میں لے کے جانا. چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی, حفاظت کرنا اتنا مشکل ہے. آج کا وہی دور ہے, ایمان کی حفاظت کرنا بے انتہا مشکل ہے. اتنے 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 دشمن ہمارے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے, ہم کو بالکل دور کرے ہوئے. یا پھر شیطان کیا کرتا ہے, عبادتوں میں لگا دیتا ہے, لیکن ہمارے حقوق العباد ہم کو دور کر دیتا ہے. نماز تو ہو رہی ہے, جیسے ذکر کرا میں, ذکر سے پہلے بات آئی تھی کہ نماز تو برابر پڑھ رہے ہیں ہم, روزہ بھی برابر رکھ رہے ہیں ہم, لیکن بہن کا حق ہم غبن کر لیے, بھائی کا حق کھا لیے, تجارت میں غبن کر دیے, جھوٹ بول دیے. ہم سمجھ رہے کہ بھائی ہم بڑے دیندار ہو گئے, ہم مسجد کے صدر ہیں, ہم کمیٹی کے صدر ہیں, ہم محلے کے صدر ہیں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, لیکن میں کیا کر رہا ہوں, میں بہن کا مال ڈبا لیا. میں کیا کر رہا ہوں, میں بھائی کا مال ڈبا لیا. میں کیا کر رہا ہوں, تجارت میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں, زکات کو مجبوری میں دے رہا ہوں. یہ اللہ کے پاس قبول نہیں. ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ مار دے گا, ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دے گا. اسی لیے عبادتوں کا پورا, ہم جو عبادت کرتے ہیں, عبادت ہماری مخلوق کے ساتھ جو ہے تعلقات, اس کے اوپر
ایک بات بڑی اہم غور کرنے والی بات ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ مردود کر دیے، نکال دیے، تو شیطان اللہ کی قسم کھایا، عزت و جلال کی قسم، اللہ قرآن میں آیت ہے، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم بولا شیطان کہ میں آدم کو اور ذریات آدم کو چاروں طرف سے بھٹکاؤں گا، چاروں طرف سے بھٹکاؤں گا، میرا اثر سب پہ چلے گا، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں، تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ میرا اثر نہیں چلے گا۔ حضرت کیا بولے؟ صحیح بولا تو جو بولا صحیح بولا، یاد رکھ تو اور تیرے جتنے متبعین ہیں، تیرے اتباع کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام کو میں دوزخ میں، مطلب جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا، جلا دوں گا، لیکن جو مخلص بنتے ہیں وہ شیطان کے چنگل سے بچنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی پناہ کہاں ہے؟ شیطان کے شر سے اگر بچنا ہے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ کی پناہ کہاں ہے؟ اللہ کی پناہ اخلاص میں ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص وہ اعمال، اخلاص کیا ہے؟ وہ اعمال جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ اعمال اخلاص والے اعمال، وہ اعمال جو خالص یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم مال خرچ کیے، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم روزہ رکھے صرف اللہ کے لیے، نماز ادا کرے صرف اللہ کے لیے، جتنے حقوق العباد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تمام کے تمام ہم ادا کر رہے ہیں صرف ایک ہی مقصد سے، ایک ہی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ شیطان سے بچنے کی پناہ ہے۔ ورنہ شیطان بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا، اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ان کو بھٹکایا، ایسے بہترین فرشتے کی لباس میں آیا، آ کے بولا اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہیں، تمہاری نماز معاف۔ کئی لوگوں کو بھٹکا دیا، آپ بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، سرکار اعظم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمایا، میں کیا ہوں؟ تو آگے آپ کی اصلی شکل میں آ کے بولا عبد القادر تمہارے پاس علم تھا بول کے تم بچ گئے، تو پھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اپنے علم سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچا، میں اپنے علم سے نہیں بچا، میں اللہ کے فضل سے بچا۔ یعنی شیطان وہاں تک نہیں چھوڑا، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے، شیطان ہمارے پاس آتا ہی نہیں، چیلوں کو چھوڑا ہوا ہوں گا، جاؤ ذرا پھیلا دے کے آ جاؤ، یہ لوگوں کو تھوڑا ٹہلا کے آ جاؤ، لگا دو اللہ کی راہ میں، پھر لالو وقت پہ اپنے اندر، وہ ہمارا حساب بتاوا ہے۔ اس لیے ہم کیا کرنا، ہم جو دعا کرتے، دعا میں کیا بولتے ہم کہ یا الہی العظیم اپنی فضل و کرم سے ہمارا معاملہ فرما، عدل کریاں تو پھنسیاں، فضل کریاں تو چھٹیاں، تو عدل کرنے آ گیا، اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ فرمانا، یعنی ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں جس سے اللہ راضی ہو سکتا، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ، ہم کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں، سرکار کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر سکتے۔ اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ جو منسامہ، میں عربی بول رہا ہوں، جس نے رمضان میں روزوں کو رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ہم اس کے تمام گناہ بخش دیں، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان روزہ رکھنا کیسا؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ،
عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ جسم کا روزہ رکھتے ہیں، جسم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن بزرگان دین کے پاس قلب اور روح کا روزہ بھی ہے، قلب اور روح کا روزہ بھی ہے۔ اب قلب کا روزہ کیسا، روح کا روزہ کیسا؟ جسم کا روزہ معلوم ہے، روزہ کیا ہے؟ صوم، صوم کے معنی ہے مطلقاً رک جانا کسی بھی چیز سے، یعنی جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے رک جانا۔ کس سے رک جانا بھائی؟ کھانے سے رک جانا حلال چیز ہے، پینے سے رک جانا حلال چیز ہے، اور اپنی بیوی سے رک جانا۔ یہ تین چیزیں ہم رکنا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، مطلقاً رک جانا، صوم، سیام، یعنی یہ اللہ کے حکم کے مطابق جو حلال چیز ہے اس سے ہم رک جانا۔ یہ روزہ، صوم، جسم کا روزہ ہم کو معلوم ہو گیا، کھا رہے نہیں ہم، پی رہے نہیں ہم بیوی کے قریب نہیں جا رہے، ہم روزے میں ہیں، جسم کا روزہ۔ قلب کا روزہ کیسا رہتا بھائی؟ قلب کا روزہ کیسا رہتا؟ قلب کا کام کیا ہے؟ قلب کا کام کیا ہے؟ قلب کس کو کہا جاتا ہے؟ قلب ہم جو سمجھ رہے ہیں، اگر یہ ہمارا جو قلب ہے، یہ ہمارا قلب یہ حیوانی قلب ہے، یہ جو ہے یہ حیوانی قلب ہے، یہ تمام جانداروں میں پایا جاتا ہے، انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، سب میں یہ قلب پایا جاتا ہے، یہ دل سب کو پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو جو قلب دیا کسی اور کو نہیں دیا، صرف انسان کو دیا، کوئی حیوان کو نہیں دیا۔ وہ ماورائے جسم ہوتا ہے، جس کو آماج گاہ علم کہا جاتا ہے۔ آماج گاہ علم مطلب جہاں پہ علم اترتا ہے، جہاں پہ علم اترتا ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ آماج گاہ علم، قلب پہ علم کیا ہے؟ جانتا پن، جاننا۔ علم کیا ہے؟ جانتا پن، معلوم، یہ میرا معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، یہ میرا معلوم ہے، میرا علم ہے، میرا علم ہے، یہ میرا معلوم ہے، اس میں پانی ہے، یہ گلاس ہے، یہ میرا معلوم ہے۔ یعنی علم کے معنی ہے جانتا پن، علم کے معنی ہے جانتا پن۔ تو قلب ہمارا جاننا، کیا جاننا بھائی؟ ہم بالکل آثار کی بات کریں گے، ذات صفات کی نہیں، آثار کی بات کریں گے۔ قلب ہمارا جاننا، کیا جاننا؟ ہر چیز کو اللہ کے ملک جاننا، یہ قلب کا روزہ بالکل مومن کی حیثیت سے۔ ابھی ہم درجات بلند نہیں ہو رہے ہیں، جو پہلا درجہ مومن کا ہے، مومن کے درجے کی حیثیت سے ہمارے قلب کا روزہ ہونا۔ قلب کا روزہ کیا ہونا بھائی؟ ہر چیز کو اللہ کے ملک جاننا، ہر چیز کو اللہ کے ملک جاننا۔ جو اللہ کے ملک کو جان رہا، یعنی ہم قلب کے روزہ رکھے ہوئے۔ جسم کا روزہ کھانے سے رکے ہوئے، پینے سے رکے ہوئے، شہوت سے رکے ہوئے، جسم کا روزہ۔ قلب کا روزہ جو چیز پہ نظر پڑے گی اللہ کے ملک، اللہ کے ملک جاننا۔ انفس میں بھی آفات، یہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ، یہ تمام کی تمام ملک اللہ کے ملک ہے۔ اللہ کے ملک کو جاننا، اللہ کے ملک کو جاننا، یہ قلب کا روزہ ہے۔ قلب کے روزے کی بات نہیں ہوتی، جسم کے روزے کی بات ہوتی ہے۔ جسم کے روزے کے مسائل بتائے جاتے ہیں، جسم کے روزے کے کیا کیا، اس کے کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن قلب کا روزہ یہ بزرگان دین بتاتے ہیں۔ قلب کا بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جو دیا، قلب دیا، جسم دیا، قلب دیا، روح دیا، تین چیزیں دیا اللہ تعالیٰ ہم کو، جسم دیا، قلب دیا، روح دیا۔ جسم کا روزہ فرض ہے شریعت میں، قلب کا روزہ طریقت میں۔ جاننا، کیا دیکھنا؟ اللہ کی ملک جاننا، جو چیز ہے اللہ کی ملک ہے بھائی۔ یہ ہاتھ ہمارے اعضاء جوارے اللہ کے ملک ہے، اعضاء جوارے، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک،
لب و دندان سب اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملک ہے۔ اب اللہ کی ملک ہے، اللہ ہمارے پاس رکھا، کیسے رکھا؟ امانتن رکھا۔ کیسے رکھا؟ امانتن، ہم کو دے دیا نہیں، اب رکھ لو نہیں بولا، امانتن، یہ تمہارے پاس، میں تم کو آنکھ دے رہا ہوں یہ رکھو، میں تم کو ہاتھ دے رہا ہوں رکھو، میں تم کو پیر دے رہا ہوں رکھو، میں تم کو کان دے رہا ہوں رکھو، میں تم کو لب و دندان دے رہا ہوں، زبان دے رہا ہوں رکھو، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اب کیا بولا اس کے ساتھ؟ کنڈیشنز لگایا۔ کیا کنڈیشن لگایا؟ یہ ہاتھ میں تم کو دے رہا ہوں، یہ ہاتھ سے یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ پیروں سے یہاں جانا، یہاں جانا، یہاں جانا، یہاں نہیں جانا۔ آنکھ سے یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا۔ کان سے یہ سننا، یہ نہیں سننا۔ زبان سے یہ بولنا، یہ نہیں بولنا۔ قلب سے یہ جاننا، یہ نہیں جاننا۔ یہ امانت دیا، یہ کنڈیشنز لگا دیا۔ اگر ہم وہ کنڈیشنز کو فلفل کریں تو ہم امانت دار ہیں، امین ہیں، مومن ہیں۔ اگر وہ کنڈیشنز کو ہم فلفل کر رہے ہیں، جو اللہ بڑا سننا ہے وہی سن رہے ہیں، جو اللہ بڑا دیکھنا ہے وہی دیکھ رہے ہیں، جہاں اللہ جانے کے حکم دیا وہیں جا رہے ہیں، اور جو منع کیا ہوا ان چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ ہم امانت دار ہے، امین ہے، ہماری امانت میں جو اللہ تعالیٰ دیا اس کی ہم حفاظت کریں۔ یہ جانتا پن جو ہے یہ خلق کا روزہ ہے، یہ جانتا پن یہ خلق کا روزہ ہے۔ روزہ در حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو اپناتا ہے، یہ حقیقت روزہ ہے۔ حقیقت روزہ، روزہ اللہ کے بالکل قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے، نفس کو قابو پانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حکم یہ کہ شادی اگر فرض ہو جائے لیکن ہماری استطاعت نہیں ہے روزہ رہنے شادی کرنے کی، ہم نان نفقہ نہیں دے سکتے، تو اللہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ شہوت کو کمزور کرتا ہے، خواہشات نفس کو کمزور کرتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ روزہ، حقیقت روزہ کیا ہے؟ بندہ اللہ کی صفات کو اپناتا ہے، یہ حقیقت روزہ۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کھاتا نہیں، بندہ بھی کچھ وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پیتا نہیں، بندہ بھی پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی شہوت نہیں ہے، بندہ بھی اس وقت تک اللہ کی شہوت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے بندہ اللہ کے صفات کو اپناتا ہے، یہ حقیقت روزہ ہے۔ اللہ کے صفات کو اپنانا آسان بات نہیں ہے۔ ہم روزے کو آج خالی سرکار نے کیسے سمجھا، کچھ لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور روزے دار کی بو اللہ کے پاس جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، وہ بو مطلب ہم کو برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزہ رہے توریت کے ٹائم پہ، اس کے بعد منہ سے بو آئی تو اللہ سے بات کلام کرتے تھے، اب کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے، بات کرنے جا رہے تھے، ارے منہ سے بو آ رہی بول کے کیا کرے، مسواک کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اور 10 دن کے روزے لگا دیے، 40 دن کے روزے کر دیے، اور 10 دن کے روزے۔ کیوں؟ اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہے۔ کوئی ہمارے سے روزے دار آ کے گفتگو کر رہا، اگر بو آ رہی تو ہم ہمارے چہرے کو خراب نہیں کرنا، ارے دور سے بات کرو نہیں بولنا، برداشت نہیں، ہم یہ ایسا اظہار نہیں کرنا سامنے والے کو کہ آپ قریب آ گئے تو میں کو تکلیف ہو گیا، اس کے قلب میں تکلیف نہیں پہنچنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھے مخلوق کا، دل آزاری کا۔ ہمارے پاس تو دل آزاری عام بات ہے، دل آزاری عام بات ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک مرتبہ ایک بدوی صحابی سرکار کے پاس
انگور لا کے پیش کرے. ایک بدھی صحابی سرکار کے پاس انگور لا کے پیش کرے، سرکار علیہ وسلم انگور لے کے کھانا شروع کرے. سرکار کی عادت تھی، ہمیشہ سرکار کا ایک مزاج تھا، نظام تھا کہ کھاتے اور سیدھے جانب سے آگے بڑھتے، سب لوگ کھا لیتے. لیکن سرکار سب کیا کرے، وہ انگور اکیلے پورے کھا لیے. مسکراتے رہے. جو صحابی رسول لے کے آئے تھے بے انتہا، ان کی بھی خوشی کی انتہا. کھائے انگور، شکریہ ادا کرے، صحابی واپس چلے گئے. تو دوسرے صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ آج آپ خلاف معمول کام کر دیے، کیا بات ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انگور کھٹے. اگر میں تم کو دیتا کھٹے بول کے تم صورت بناتے یا اظہار کر دیتے، وہ لانے والے کا جو اخلاص ہے، جو تکلیف تھی، وہ ختم ہو جائے. میں نہیں چاہتا تھا اس کی دل آزاری ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا اس کی دل آزاری ہو جائے. یعنی سرکار صاحب کتنی دین ہم کو کیا کیا سکھا رہا، دل آزاری نہیں ہونا سامنے والے کی. ہم روزے میں اس کے منہ سے کچھ بو آ رہی بدبو آ رہی، ارے دور ہٹ کے بات کرو بھائی، کیا ہے یہ اتنی قریب آ کے بات کرتے. ہم نہیں بولنا. خاص طور پہ رمضان کے موقع پہ روزے کی وجہ سے جو کیفیت آ رہی ہے، اللہ کے پاس اس کی بڑا مقام ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے. ہم اس کو بولنا، دل آزاری نہیں ہونا کسی کی. اور رمضان میں اکثر اثر سے مغرب کا وقت بڑا خطرناک رہتا ہے. جب بھی رمضان آتا، جب بھی میرا بیان ہوتا، برابر یہ بات بولتا ہوں کہ اثر سے مغرب میں ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا. روزہ اپنی طرف، اپنی زبان اپنی طرف. کہاں ہے امانت ہماری؟ کہاں ہے اللہ کے احکامات؟ کہاں ہے آپ کو در کا معاملہ؟ سب کو جلدی جانا ہے. ارے بھائی اثر سے نماز سے پہلے افطار لا کے بھی گھر میں دے سکتے. کوئی افطار اثر کے بعد ہی مسجد میں نکلیں گے افطار لینے کے لیے، انہیں گاڑی لا لے، ارے ہٹاتا نہیں ہٹاتا، کیا سمجھ رہا تو؟ پہچانتا نہیں پہچانتا میرے کو؟ بٹی لگانا ہے ہٹانا ہے؟ اپنی طاقت کا، رواب کا، زبان کا، قوت کا، دولت کا، اللہ جس کو جو دیا اس کا نشہ، اس کا اثر، خوف ڈرانے کی فکر، آج ہی ان کے سارے تو بالکل ختم ہو جاتے. کیا ارشاد فرمایا سرکار نے؟ اگر تم سے کوئی لڑنے کے لیے آ جائے تو اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں. اگر کوئی زبردستی بھی آ رہا تو اس کو بولو میں روزے سے ہوں، لڑنا نہیں بھائی. انہیں آیا تو ہم بھی تیار. دیکھ لیجیے چورستے پہ نکل گئے افطار کا ٹائم، پھر وہی ٹائم پہ ہم کو مرچیاں بھی یاد آ جاتے، وہی ٹائم پہ ہم کو بھجیے بھی یاد آ جاتے، وہی ٹائم پہ ہم کو افطار یاد آ جاتی، سب وہی ٹائم پہ یاد آ جاتا. جو ٹائم ہے وہی ٹائم، انتظام ہم پہلے کرنا. اور گھر کے خواتین کو بھی ہم تھوڑا پہلے فارغ کر دینا. سائرت ہوتے رہتا ہے، گھر کے خواتین برجے خانے میں ڈھیرے ہوئے رہتے ہیں. افطار سے پہلے کا جو وقت ہے دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. افطار سے 10 منٹ پہلے کم از کم 10 منٹ پہلے دسترخوان بچھانا اور تمام گھر والے دستر پہ بیٹھ جائیں. تمام گھر والے، بیوی، بچیاں، خاص طور پہ گھر کی اگر لڑکیاں ہیں، گھر کی لڑکیاں، گھر کی عورتیں، بڑی عورتیں، ذمہ دار، تمام کے تمام کام 10-15 منٹ پہلے ختم کرنا اور دستر پہ آ کے بیٹھ جائے. دعا کی مقبولیت کا وقت، دعا کی مقبولیت. جو دعا مانگنا ہے اللہ سے مانگ لینا. دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. ہم وہ وقت کو ضائع کر دیتے. آخری وقت میں افطار پہ آ کے بیٹھ، دستر پہ آ کے بیٹھے، چورستے پہ ٹک ٹک کرتے ٹھہرے ہوئے ہیں. سرد ہوا گھر کو پہنچے اندر ذرا کھجور کھا لیے. افطار کا اہتمام کرنا. اور اللہ تعالی ہم کو اگر دولت سے نوازا ہے تو لوگوں کی روزہ افطار کا انتظام کرنا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کو افطار کرا دے اسے ایک مقبول روزے کا ثواب ہے. تو ایک صحابی رسول ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم غریب ہیں. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ تم کھجور بھی اگر کسی کو کھلا دو تمہیں بھی ایک مقبول روزے کا ثواب.
اخلاص نیت کے ساتھ، مولا تو میرے کو دیا، اگر نہیں دیا، اگر دیتا تو میں کھانا بھی کھلاتا تھا لوگوں کو، اگر تو دیتا تو میں کھانا بھی کھلاتا تھا لوگوں کو، میری حیثیت کھجور کی، مولا تو اس کھجور کو قبول فرما۔ لیکن ہم کیا کرتے، بیٹھو بیٹا بیٹھو، ہم کیا کرتے ہیں، دولت ہے سب ہے، لیکن سرکار کی وہ نیت دیکھ کے کیا کرتے ہیں ہم، کھجور، تھوڑے کھجور 1 کلو آدھا کلو مسجد میں پہنچا دیا، 1 کلو آدھا کلو کھجور ہم مسجد میں پہنچا دیں گے، سمجھ رہے کہ بہت بڑا کام کر دیے۔ رمضان میں ہم دیکھنا، تلاش کرنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو حیثیت، صاحب حیثیت بنایا، ہم اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ماحول، ہم کوئی بڑے تمنگر محلوں میں نہیں رہتے، ہم بالکل مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہی ہمارے ایریا میں یہاں پہ ہے۔ ہمارے اطراف میں دیکھنا، کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس انتظام نہیں ہے رمضان کا، خاموشی سے ان کی مدد کر دیتے، آپ پیسے کے ذریعے کر دیجئے، چاول کے ذریعے کر دیجئے، راشن کے ذریعے کر دیجئے، افطار، ہم فروٹس کھاتے بھائی کتنے، ہم اللہ تعالیٰ ہم کو نوازا، 10 12 فروٹس ہمارے پاس رہتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ایک کھجور رہتا ہے، پانی رہتا ہے، ایک تو موز رہے گا، کچھ رہے گا، بھیجائیے ان کے پاس جو آپ کھاتے ہیں عام طور پہ، کسی ایک کے پاس جو ضرورت مند ہے، آپ دل کو، یعنی وہ بھی کبھی دل کھول کے کھا سکے، اگر کبھی ان کے پاس 4 سیب آ گئے، 2 سیب آج رہے تو 2 سیب کل کھائیں گے بول کے رکھ لیتے، بھیجا دو ان کے پاس 1 درجن 2 درجن 3 درجن، اللہ نوازا، ایک مقبول، ایک کے بدلے میں 10 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اگر 10 مقبول روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ، رمضان کے 30 روزے، اس کا ساری زندگی بھی اگر روزہ رہے ہم تو وہ روزوں پہ برابری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ذریعے ہم جتنے چاہے اتنے روزے رہ سکتے، پورے فرض روزے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا، مقبول روزے کا، ایک روزے دار کو ہم افطار اگر کرا دے رہے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کوشش کرنا رمضان میں ہم کہ جو بندے ہم کو اللہ تعالیٰ کر دیا، جو ضرورت مند ہے اس کو کھانا کھلا دینا، افطار کا انتظام کر دینا، پہنچا دینا، اور رمضان میں ہم جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہماری، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور تلاوت قرآن بڑھا دینا۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونا، اور تراویح نہیں چھوٹنا۔ اکثر لوگ یہ قرآن 3 پارے 5 پارے 10 پارے ختم ہو گئے، تراویح سمجھ کے نکل جاتے ہیں۔ تراویح چاند رات سے چاند رات تک ہے، قرآن سننا ایک الگ سنت ہے، لیکن تراویح چھوٹنا نہیں، تراویح نہیں چھوٹنا۔ 20 رکعت تراویح اہل سنت والجماعت کے پاس شروع سے ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہے۔ تراویح بھی آج کل کی اس کے بھی بڑے مسائل اختلاف آ گئے، 8 رکعت 11 رکعت، یہ قیام اللیل ہے، الگ الگ اپنے اپنے فتوے لوگ دے کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا مستقل عقیدہ ہے کہ تراویح کے 20 رکعت، ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت 20 رکعت پورے عمر صحابہ اکرام پڑھے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ سرکار نہیں پڑھے، سرکار پڑھے، سرکار کب پڑھے؟ سرکار تو قیام اللیل ہے، وہ تہجد کے وقت پڑھے سو ہے، پھر فرض ہو جائے، یعنی امت پہ زیادہ بار نہیں پڑھنا، بلکہ آپ کیا کیے، خاموش بیٹھ گئے۔ پھر تراویح چھوٹ رہی تھی، ایک طویل اس کا واقعہ ہے، پھر وہ فاروق صاحب دیکھے لوگ چھوڑ دے رہے، یا پھر الگ الگ لوگ پڑھے الگ الگ، تو اس کو سب ملا کے ایک جماعت بنا دی، لیکن 20 رکعت بنا دیے۔ یہ 20 رکعت تراویح چاند رات سے چاند رات تک، چاند دیکھ کے شروع کرنا، چاند دیکھ کے رک جانا، چاند دکھ گیا وہاں پہ تراویح آپ کی ختم۔ یہ 29 ہو سکتی ہے آپ کی تراویح، 30 ہو سکتی ہے آپ کی تراویح، اس کے آگے تراویح، لیکن 20 رکعت پورے آپ پڑھنا، چھوڑنا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ دن بھر روزہ رکھ کے تھکے ہوئے رہتے، افطار کر کے ذرا کمبر سیدھی کریں گے بول کے لیٹتے، وہ کمبر سیدھی کریں گے لیٹتے ہی 11 ساڑھے 11 12 بج جاتے ہیں،
اب گھر والے بھی نہیں اٹھاتے، تھک کے آئے ہوئے، دن میں بھی کام کرے، آفس میں تھے، کام پہ تھے، جاب پہ تھے، روزہ تھے، افطار تو کر دینا رہندو بول گئے. انہوں دنیا کی جسم کی باڈی کی فکر کر رہے ہیں، آخرت میں جو تکالیف ہونے والے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں. اب 11 11:30 12 بجے چھٹ گئی بھائی تراویح. تراویح مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، چھوٹ گئی تو گھر میں پڑھ لینا، پڑھنا مگر تراویح اگر چھوٹ گئی، اتفاق ہو گیا ایسا تو چھوڑنا نہیں. 11 بجے بھی اٹھے آپ، 11:30 کو اٹھے، 12 بجے اٹھے، جب بھی اٹھے تراویح پڑھنا 20 رکعت، اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ وقفہ دے. اور ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا، ٹائم بڑھتے جا رہا ہے، 5 منٹ اور بول کے رکھیں گے. ویسے 10:15 بولا تھا شاید میں لاسٹ ٹائم میں، 10:15 تک رہے گا ہمارا وقت بولتے. اور ایک مسئلہ کیا چل رہا، تراویح میں ہی تسبیح ہوتی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اللہ کی بے پناہ حمد و ثنا ہے اس میں. لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ فرشتوں کی تسبیح سے ہٹا دے رہے ہیں، کچھ دوسرے کام میں مشغول کر دے رہے ہیں. کیا تو تفسیر پڑھ لیں گے بھائی، اتنی دیر میں کتنی تفسیر سمجھ سکتے ہیں. ایک آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور تفسیر کیا کرتے، ریڈنگ کرتے. تفسیر کیا کرتے، وہ کتاب کسی کی بھی کوئی تفسیر کرے ہوئے وہ اس کی ریڈنگ کر لیتے. ریڈنگ کرے تو سامنے والے کو کیا سمجھ میں آ رہا. تفسیر کا مطلب یہ کہ سمجھانا. ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، یہ معنی. اب اس کی تفسیر ہمارے حضرت قبلہ اس کی تفسیر کرے تو 2 گھنٹے خالی حلقے میں ختم ہو گئے. الحمد بولے تو ختم. اللہ کی تعریف کون کر سکتے، کیسی کر سکتے، کیسی تعریف کرنا اللہ کی. اور اگر تمام تعریف اللہ ہی کے لیے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، سرکار کے لیے کیا ہے. تفسیر کرتے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں کہ ہم تفسیر سمجھ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں بول کے. تفسیر ایسا نہیں ہوتی. تفسیر کے لیے الگ وقت نکالیے، نماز ختم ہونے کے بعد 1-2 گھنٹے بیٹھیے، یا فجر کے بعد رکھیے، ظہر کے بعد رکھیے. لیکن یہ تسبیح ہم پڑھنا، ہم جو بھی مساجد میں ہیں جہاں پہ تسبیح ہو رہی، اور تسبیح پڑھنے والے بھی اکثر، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، المیہ ہے. حضرت اللہ ہمارے اکثر فرماتے تھے کہ ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، کیا بولیں گے ہم یہاں کس کو بولیں گے. تسبیح صحیح نہیں پڑھتے ایسے. تسبیح جو پڑھنے کے آداب ہیں وہ آداب سے تسبیح پڑھنا. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. سکون سے سمجھ میں آتا کیا بول رہے ہیں، سامنے والے کو سمجھ میں آتا. جو لوگ جس کو نہیں معلوم ان کو یاد ہوتا، کیا پڑھے نہیں معلوم، اب تک ابدا بول کے آ جاتے کبارے میں. ابدن ابدا کیا معنی ہے اس کے. انشاءاللہ ہمارے پاس جو نظام ہے، نظام میں ہم تسبیح بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. تو تراویح میں ہم تسبیح بھی پڑھنا، تراویح بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، روزے کے حقوق ادا کرنا، جسم کا روزہ بھی رہنا، قلب کا روزہ بھی رہنا. روح کا روزہ بعد میں بنائیں، روح کا بھی روزہ رہتا. روح کا روزہ کیسا، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے تو پھر آنے والی ہماری جو محفل رہے گی اس میں ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو دونوں کو سنکل عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے علمی فیضان سے مالا مال فرما. یا الہ الا انت، جو ماہ میں رمضان پایا سگن ہونے والا ہے مولا، یا الہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس کی مغفرتوں سے ہم کو مالا مال فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.